بھی بغیر نیت کے قبول نہیں ہے۔ ایک شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہے، نیک کہے، عبادت گزار کہے، تو بظاہر اٹھک بیٹھک تو اس نے کر لی، اوپر اونچ نیچے اوپر نیچے تو ہو گیا ہے، لیکن اس کی نماز نہیں کہلائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اور اس پر اجر نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ نماز پڑھنے کی اس کی نیت وہ تھی نہیں جس کے لیے نماز مقرر کی گئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اس حدیث کے شان نزول میں، شان ورود میں یہ بات ذکر ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام انہوں نے ہجرت فرمائی، اور وہ مہاجر کہلائے، اور ان کو ہجرت کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے مل چکا۔ لیکن دو بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی جس طرح دوسرے صحابہ نے ہجرت کی، لیکن انہیں ہجرت کا اجر نہیں ملنا، وہ ہجرت کے اجر سے محروم رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک نے ہجرت کی اسی طرح عمل کیا جس طرح دوسرے صحابہ نے کیا، مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اور یہ لمبا سفر طے کیا، اور خطرات کو اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا، مدینہ شفٹ ہوئے، اور مشقتوں کو جو ہے وہ گلے لگایا، لیکن اس سب کا مقصد تھا ایک کم دنیا کی کمائی، دنیا طلبی، اور دوسرے کا مقصد تھا ایک عورت سے شادی کرنا، تو ان کو اس کا اجر نہیں ملا۔ تو اس ضمن میں وضو ایک عبادت ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وضو کے لیے بھی نیت یہ لازمی ہے، کہ نیت انسان کی یہ ہو کہ میں عبادت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہا ہوں اور وضو کر رہا ہوں، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اسے گرمی لگی ہے، اور وہ کہتا ہے یار ذرا منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں تاکہ ذرا ٹھنڈ پڑ جائے، تو وہ ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھو لیتا ہے، پھر کہتا ہے یار یہ ہاتھ بھی دھو لیتا ہوں پر تک کونیوں تک، ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں کونیوں تک، پھر کہتا ہے یار پاؤں بھی دھو لیتا ہوں کیونکہ پاؤں بھی ذرا ٹھنڈے ہو جائے۔ تو اس عمل کے ساتھ یہ اب نماز ادا نہیں کر سکتا، باقی وضو تو اس نے کیا تقریباً جو وضو کا ڈھانچہ ہے ظاہری، لیکن اس کو نہ وضو کا اجر ملے گا اور نہ اس بنیاد پہ یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت موجود نہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہیں پکنک پہ گیا ہوا ہے، کہیں سوئمنگ پول ہے، یا جو ہے کسی دریا کے پاس یا سمندر کے پاس گیا ہوا ہے، اور بطور تفریح کے وہ جو ہے نہا رہا ہے، تو یہ نہانا جو ہے وہ شرعی واجب غسل جو ہے اس کی جگہ کام نہیں دے گا۔ ایک شخص کہیں دریا کے پاس سے یا کسی حوض کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس میں گر گیا، مکمل طور پہ گیلا ہو گیا، اس کو ہم غسل نہیں کہیں گے۔ اگر اس شخص پہ غسل تھا تو اس کو دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی نیت اس میں نہیں تھی۔ تو بعینہ ہی یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے، نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو نیت دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھائی جائے اس میں یہ ملے گا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور خصوصاً ہمارا دین عربی میں ہے، تو عربی کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھائی جائے تو وہاں یہ لکھا ہوگا کہ نیت عمل القلب، دل کا عمل ہے، دل کے کام کو کہتے ہیں نیت۔ کسی کتاب میں زبان سے الفاظ ادا کرنے کو نیت نہیں کہا گیا۔ کسی ضعیف ترین کیا جس کو موضوعی روایت کہا جاتا ہے، بناوٹی من گھڑت جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اس میں بھی کہیں جو نا نیت کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ کسی عبادت کے شروع میں زبان سے نیت یہ ایک تضاد سا ہے، نیت دل کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کسی سے کہتے ہیں جی اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہمارا نہیں ہوتا کہ وہ جو زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے وہ ٹھیک طور سے ادا نہیں کر رہا، یا وہ جو باتیں کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا،
کسی کی تعریف کر دیا، فلانا تو بہت اچھے اخلاق والا ہے، بہت طریقے سے بولتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے اور نہ جی اس کی نیت جناب کو نہیں پتہ، اس کی نیت جو ہے بہت خراب ہے، زبان سے تو وہ بڑا میٹھا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تو کیا مقصد ہوا کہ جو زبان سے الفاظ ادا ہو رہے وہ نیت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے حنفی بھائی جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیت عمل دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں، چاہے وہ کسی مذہب کسی بھی جو ہے نا گروہ کا ہو، گروہ کی کتاب ہو، اس میں نیت وہ زبان کے الفاظ کو نہیں کہا گیا۔ تو یہاں وضو پہ بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں وضو کرتا ہوں تو میں نے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں اور پھر پاؤں دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ وضو کے لیے بیٹھتے وقت ہر ایک کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے وضو شریعت نے مقرر کی ہے میں وہ عمل ادا کر رہا ہوں، تو یہ وضو ہے۔ تو اسی طرح معاملہ نماز کا بھی ہے، نماز کے شروع میں بھی نیت عمل ہے، نماز بھی، تو وہ بھی بغیر نیت کے قبول نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی نیت یہی ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، پھر آپ یہ جو وضو کر رہے ہیں آپ کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یہ وضو میں نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں صف میں تو آپ کی یہی نیت ہوتی ہے، آپ کا یہی ارادہ ہوتا ہے نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو بس یہی جو ہے نیت ہے، یہ وضو کے لیے بھی، یہ نماز کے لیے بھی، یہ زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے بھی، اور باقی ہر عبادت کے لیے۔ تو آج کا جو موضوع تھا وہ نماز سے، ہر عبادت سے پہلے نیت لازمی ہے، خصوصاً وضو سے پہلے، کہ وضو سے پہلے انسان دل میں یہ لائے، کیا دل میں آتا یہ کہ جی میں یہ وضو کر رہا ہوں جو وضو نماز کے لیے سکھایا گیا ہے۔ لیکن زبان سے الفاظ کسی عبادت سے پہلے یہ دین سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، نہ سکھائے ہیں، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا یہ عمل کیا ہے، نہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے۔ تو دین تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے پریکٹیکلی اور عملی طور سے احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی دو ساتھی کھڑے ہیں، ایک ساتھی کہتا ہے میں وضو کر لوں، جی یہ تو اس نے اقرار کر لیا، ابھی اس کی نیت تو نہیں رہی۔ نہیں، نیت تو دل کا عمل ہے نا، وہ تو اس نے بس اظہار کر دیا ہے، نہیں تو نیت تو اندر دل میں موجود ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہے اس کی۔ جی وہ انشاءاللہ